اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سب سے پہلے آپ سب مومنین و عزیزان کی خدمت میں جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت اور شہادت کی مناسبت سے عرض تسلیت عرض ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ اور شہید قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس پرسوز شہادت اور ان کی وفات، آیت اللہ مصباح یزدی کی وفات کے حوالے سے تسلیت عرض ہے۔ آج کے دن کی مناسبت سے مختصر آپ کی خدمت میں ایک گفتگو شہید قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کی جائے گی۔ شہید کی زندگی چونکہ طولانی بقیہ شہداء کی نسبت انہیں ایک فرصت ملی، اس لیے ان کے واقعات، ان کے زندگی کے پہلو اور جو آج کے دور میں مکتب سلیمانی کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے، کئی ان کی زندگی کے ایسے جوانب ہیں کہ جن کو ہم مختلف نشستوں میں زیر بحث لا سکتے ہیں۔ شہید قاسم سلیمانی ہر دل عزیز شخصیت ہے بلا شک و شبہ۔ ایک عالمی سطح کے اوپر بغیر کسی پبلسٹی، بغیر کسی عنوان اور تشہیر کے ان کی شخصیت کا مقبول ہونا خود ان کے اخلاص، ان کی وفا، ان کی شجاعت اور ان کی بے پناہ جو مدافعت یا قربانی ہے، اس کے اوپر دلیل ہے۔ شہید کی زندگی کے حوالے سے مکتب کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں چند عرائض پیش کیے جائیں گے، کیونکہ ایک مکتب، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان کے لیے ایسا رہنمائی کا مرکز کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو کمال کی طرف لے جا سکتا ہے، کمال کی طرف اپنے آپ کو بڑھا سکتا ہے۔ یعنی ہمارے پاس دو نگاہیں ہیں کسی بھی چیز کو دیکھنے کی، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام، حتیٰ کہ ائمہ علیہ السلام، سب سے بڑھ کر کے یہ جو ایام عزا چل رہے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے، مکتب کے اعتبار سے ایک دفعہ نگاہ رکھتے ہیں، ایک شخص رکھتا ہے، اور ایک دفعہ اس کی انفرادی نگاہ ہوتی ہے۔ دونوں نگاہوں میں بہت بڑے پیمانے پہ فرق ہے، بہت بڑے پیمانے پہ۔ جو انسان مکتب کے اعتبار سے دیکھتا ہے تو مکتب ایک آئیڈیالوجی رکھتا ہے، مکتب کا ایک فکر اور نظریہ ہے، وہ فکر اور نظریہ اس کو حرکت دیتا ہے، اس کو ہدف دیتا ہے، وہ اس ہدف کی طرف بے لوث ہو کے آگے بڑھتا ہے۔ لیکن ایک دفعہ ایک نگاہ ہمارے پاس سرسری نگاہ ہے، شخصی نگاہ ہے کہ معاشرے یا تاریخ کے بشریت جو گزری ہے اس میں ایک فرد تھا، اس فرد نے زندگی بسر کی اور اس کے ساتھ مختلف قسم کے ظلم و ستم ہوئے، جب اس کی شان و منزلت بہت بزرگ اور بڑی تھی۔ ایک صرف اتنی حد تک ہم اسے محدود کر کے پیش کرتے ہیں۔ یقیناً جب آپ شخصی اور ذاتی طور پہ ایک شخصیت کو ذکر کریں گے تو آپ اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، سوائے اس کے کہ اس کا ایک تذکرہ ہوتا ہے، اور وہ تذکرہ ایک رسم کی صورت میں نکل جاتا ہے یا وہ ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ اسے مکتب کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کے ساتھ موازنہ کریں گے کہ آیا میرا اس مکتب کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، آیا میں اس مکتب کے افکار سے کوئی تعلق رکھتا ہوں یا نہیں، کیا یہ افکار مجھے بھی اس طریقے سے متحرک کرتے ہیں یا متحرک نہیں کرتے۔ لہٰذا ہم جو آج گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے وہ بے عنوان مکتب ہے، شہید قاسم سلیمانی بے عنوان ایک مکتب۔ یہ عنوان بھی خود اپنی طرف سے خود ساختہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے رہبر معظم سید علی خامنہئی حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے اس عنوان کو پوری کی پوری قوم اور ملت کے سامنے پیش کیا ہے۔ انہوں نے یہ درس دیا ہے کہ شہید کو ایک مکتب کے اعتبار سے دیکھا جائے، لہٰذا مکتب کی نگاہ سے دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کا میں اس لیے آپ کی خدمت میں تکرار کر رہا ہوں کہ سب چیزیں تو یہاں پہ نہیں بیان ہو سکتی، انسان خود غور و فکر کرتا ہے، انسان زندگی میں بہت ساری چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، وہ اثرات، وہ تاثرات وہ اس کے وجود میں پھر آہستہ آہستہ عملی صورت اختیار کرتے ہیں اور اس کی جھلک نمایاں ہوتی ہے۔ لہٰذا شہید قاسم سلیمانی کو مکتب کی نگاہ سے دیکھیں، صرف ایک ایسی شخصیت کہ جس کا شہرت پوری دنیا میں ہوئی، جرنیل کے عنوان سے وہ شخصیت پہچانی جاتی تھی، اور آخر میں شہید ہو گئی،
یہ 2-3 عناوین اس شخصیت کے نہیں ہیں، کیونکہ وہ شخصیت کیا تھی؟ ایک گاؤں سے اٹھی، کسی شہر سے نہیں اٹھی، وہ بھی گمنام ترین گاؤں ہے۔ ایران کا کرمان کا علاقہ ویسے ہی ایک دور افتادہ علاقہ شمار ہوتا ہے، کیونکہ کئی ادھر صوبے ہیں، ان میں سب سے ترقی یافتہ صوبے فارس کے کہلاتے ہیں، جنہیں آپ فارسی بھی اسی سے ہے۔ بقیہ خوزستان ہے، سیستان، بلوچستان، کرمان سائیڈ، یہ دور افتادہ یا آپ یہ کہیں کہ ایک دور علاقے ہیں کہ جہاں پہ بہت زیادہ نہ سہولیات ہیں، نہ بہت زیادہ توجہ حکومت کی طرف سے ادھر دی جاتی ہیں۔ تو شہید قاسم سلیمانی کا بھی انہی علاقوں میں سے ایک علاقے سے تعلق ہے، ایک گاؤں سے ان کا تعلق ہے۔ ان کی کوئی رسمی پڑھائی یونیورسٹی کے لیول کی نہیں ہے، کہ کالج کے لیول کی بھی نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ یونیورسٹی میں جائے یا کالج لائف گزارے تو اس سے بڑی شخصیت بنتا ہے۔ دنیا میں ویسے ہی، حتیٰ سائنس کی دنیا میں بھی بڑے لوگ یونیورسٹی سے نہیں گزرے، وہ اسی طریقے سے اپنی لگن کے اوپر، اپنی زحمت اور محنت کے اوپر انہوں نے ایجادات کی، کام کیے، تو اس طریقے سے ان کی شخصیت سامنے آئی۔ بہرحال ہمارے پاس پہلا نقطہ ہے کہ آپ اس کو خود اپنے طور پہ تحلیل کریں۔ آپ مختلف ان کے شہید قاسم سلیمانی کے بارے میں واقعات دیکھتے ہیں، ڈاکومنٹریز دیکھتے ہیں، کلپس دیکھتے ہیں، اب تو کتابیں ان کے حالات زندگی پہ چھپ رہی ہیں، کیونکہ جو مشہور شخصیت ہوتی ہے اس کے ساتھ مستقبل میں ایک ظلم ہو جاتا ہے، اور وہ ظلم یہ ہے کہ وہ کاروبار اور شہرت کا ایک ذریعہ بن کے رہ جاتی ہے۔ لہذا جب آپ صرف اس کی شخصی امر کو ہی ملاحظہ کریں تو آپ دیکھیں گے چار ناچار ہم اس کے ذریعے سے ایک کاروبار کرنے لگ گئے ہیں، اپنی شہرت کو کمانے لگ گئے ہیں، پیسہ کمانے کی طرف آہستہ آہستہ آ گئے ہیں۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ اس سے کئی گنا بالاتر ہیں، لہٰذا مکتب کے اعتبار سے دیکھیں، جب مکتب کی بات آتی ہے تو مکتب قربانی چاہتا ہے، وہ ایک فکر چاہتا ہے، وہ نظریہ چاہتا ہے، وہ ذاتیات سے بالاتر ہو کے ہمارے ساتھ ہم سے ایک تقاضا کرتا ہے، لہذا اس جہت سے دیکھیں۔ لہذا شہید قاسم سلیمانی ایک گاؤں سے اٹھے، اور اس گاؤں کا نام بھی آج کسی کو نہیں معلوم۔ بعض تو گاؤں کے نام یاد ہو جاتے ہیں، جیسے شیخ زکزکی حفظہ اللہ تعالی، ان کے فرزندان 6 فرزند شہید ہوئے تو زاریہ نام پوری دنیا میں معروف ہو گیا، اور ہر انسان کے ذہن میں ہے کہ اگر وہ 100 سال بھی اگر سلیبس میں پڑھایا جاتا تو یہ نام یاد نہ ہوتا، لیکن دشمن کی نادانی کی وجہ سے افریقہ کے ایک دور افتادہ علاقوں میں رہنے والی شخصیت آج آزاد قوموں کی علامت اور ہیرو اور الگو بن گئی ہے۔ اسی طرح شہید قاسم سلیمانی ہیں کہ وہ ایک دور افتادہ علاقے میں پیدا ہوئے، کالج اور یونیورسٹی کی ان کی تعلیم نہیں ہے، لیکن انہوں نے مراحل کیسے طے کیے؟ 18 سال کی عمر میں تھے کہ جنگ یہاں پہ شروع ہو گئی، اور ایک مجاہد کے طور پہ انہوں نے جنگ میں حصہ لیا۔ جنگ میں کوشش ان کی ہوتی تھی کہ فداکاری دکھائیں، شہادت اور فداکاری کی طرف ان کی رغبت تھی، اور اس علاقے میں پھر ان کو آہستہ آہستہ ماموریت دی گئی کہ تفصیلی ایک داستان ہے یا تفصیلی تاریخ ہے سپاہ کے اندر، جو سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کوئی رسمی طور پہ فوجی ایک ادارہ نہیں ہے، یا فوجی ادارے کے نقطہ نظر سے یہ نہیں بنایا گیا، اگرچہ اس وقت مملکت ایران اسلامی حکومت، انقلاب اسلامی حکومت، جو کہ آج کے دور میں پوری دنیا میں عالم اسلام اور حرم اہل بیت علیہ السلام کے لیے مدافع بنی ہوئی ہے، اس حکومت کے طور پہ وہ سامنے آئے۔ یہ سبب بنی کہ شہید قاسم سلیمانی اور اس طرح کے دیندار طبقے نے اپنے طور پہ اس کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، یعنی ملک کی قومی وطنی صورت میں وہ سامنے نہیں آئے، بلکہ اسلامی حکومت کو بچانے کے لیے، پاسداران انقلاب اسلامی یعنی اسلامی انقلاب کی حفاظت کے لیے، اور مکتب تشیع کی دنیا بھر میں نشر و اشاعت اور دفاع کے لیے انہوں نے اپنی خداداد صلاحیتوں کے طور پہ رضاکارانہ طور پہ اپنی خدمات پیش کیں۔ یہ جو رضاکارانہ خدمات تھیں یہ وقتاً فوقتاً شکل اختیار کرتے ہوئے آج سپاہ کی صورت اختیار کر گئی، وإلا ادھر ارتش کے نام سے ایران کا ایک الگ فوجی ادارہ موجود ہے، لیکن سپاہ کا ادارہ کیا ہے کہ مومنین اپنے دوش کے اوپر اپنے ہی مرضی اور اپنے اختیار اور ارادے کے ساتھ جو خدمات دینا چاہتے ہیں ان خدمات کو دیتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔
خدمات کون سی؟ وہ خدمات کہ جو اس وقت عالم اسلام کو درکار ہیں، وہ خدمات جو اس وقت اسلامی حکومت ایران کو درکار ہے، یعنی اسلامی حکومت، انقلاب اسلامی کے دوش پہ جو اسلامی حکومت قائم ہوئی، ولایت فقیہ سے مربوط جو اسلامی حکومت ہے اس کو جو درکار ہے۔ ممکن ہے کہ وہ دفاع کے اعتبار سے ہو، ممکن ہے وہ تبلیغ کے اعتبار سے ہو، ممکن ہے کہ وہ نشر و اشاعت کے اعتبار سے ہو، خدمات اپنے آپ کی پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا اس گروہ نے بھی یہ رضاکارانہ عام طور پہ آپ نے محلوں میں دیکھا ہوگا، آپ پاکستان میں بھی اس طرح کثرت سے ہے کہ چھوٹے چھوٹے جماعتیں بن کے 3-4 بندوں کی کبھی دعائے کمیل منعقد کر رہے ہیں، کبھی دعائے ندبہ منعقد کرتے ہیں، کوئی انہوں نے سبیل لگا لی، کوئی چھوٹی سی انجمن بنا کے عزاداری کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ایران میں بھی اسی طریقے سے دیندار طبقہ تھا، یہ دیندار طبقہ فکر امام خمینی میں ڈھل گیا اور دشمن شناس بنا، وظیفے کا انہوں نے احساس کیا اور اپنے آپ کی رضاکارانہ انہوں نے خدمات پیش کیں۔ ان خدمات کی بدولت شہید قاسم سلیمانی کی شخصیت سامنے آئی، یعنی ان کا آغاز ہی فداکارانہ ایثار، قربانی اور خلوص کے دوش کے اوپر ہے۔ جہاں پہ یہ آغاز ہو وہ شخصیت کسی نہ کسی طریقے سے آگے کمال کی طرف پہنچتی ہے۔ لہٰذا پاسداران انقلاب اسلامی کا تعارف وہ کوئی ارتش، کوئی فوج، کوئی ایسے لشکر کے طور پہ نہیں ہے کہ جس کو ایک خاص سوچ کے تحت تشکیل دیا ہو، بلکہ عام معاشرے کے اندر رہنے والے مومنین تھے جنہوں نے احساس وظیفہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دفاع کے لیے یا دیگر امور کے لیے پیش کر دیا۔ حتیٰ کہ ابھی بھی یہ روش سپاہ کے اندر رائج ہے، وہاں ادھر کوئی زور زبردستی کر کے یا بلیک میل کر کے یا دھمکا کے کسی بندے کو نہیں لے کے آتے۔ وہ کسی بھی دنیا کے ملک سے آ جائے اس کو دھمکی دے کے یا اس کو مجبور کر کے اکراہن و کراہتاً اس کو لے کے نہیں آتے، بلکہ اگر کوئی اپنے طور پر پیش کرے، چاہے حالات جتنے ہی سخت کیوں نہ ہو جائیں، کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو جائیں، جبر کر کے کبھی بھی وہ لوگوں کو سامنے نہیں لاتے، چاہے ایرانی ہو یا غیر ایرانی ہو۔ انہوں نے ایک دفاعی ادارہ تشیع عالمی سطح کے اوپر بنایا اور اپنی مرضی اور اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ وہ اپنے آپ کو پیش کرے تو ٹھیک۔ اب جب آپ اس کے اندر آئیں، ایک تو نظامی صورت جب اختیار کی جاتی ہے اس میں بلا شک و شبہ مدارج بن جاتے ہیں کام کے اعتبار سے۔ بعض افراد ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری نگرانی کی ہے، بعض افراد ہیں کہ جنہوں نے واضح طور پہ خود اس ہدایت اور رہنمائی کے مطابق کام انجام دینا ہے، بعض افراد ذہن کا کام کرتے ہیں، بعض آنکھوں کا کام کرتے ہیں، بعض ہاتھوں کا کام کرتے ہیں۔ ایک طول میں بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، کبھی بھی عرض میں نہیں ہے، یعنی یہ ہے تو میں بھی ہوں، یہ ہے تو پھر میرا بھی نام اور فلاں ہونا چاہیے۔ اگرچہ یہ والے مسائل چھوٹے پیمانے پہ ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، ادھر بھی ہوں گے، لیکن یہ طول میں ایک ہمارے سامنے عمارت قائم ہوتی ہے۔ طول سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہر ایک اپنے وظیفے کے مطابق عمل کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ وظیفہ فقط اس نے انجام دیا جو محاذ میں صف اول پہ جا کے جہاد میں شریک ہوا، اس نے اصل جو ہے وہ وظیفہ انجام دیا، لیکن وہ جو میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ جو جس کے ہاتھ میں قلم ہے، تحریر لکھ رہا ہے، جو مختلف طور پہ شبہات کے جوابات دے رہا ہے، لوگوں میں ایک انگیزہ دینی پیدا کر رہا ہے، دین کی نشر و اشاعت کر رہا ہے، اس کا اس پوری عمارت یا اس پورے محاذ سے کوئی تعلق نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر پوری دنیا میں کسی بھی خطے میں، وہ غرب ہو یا شرق ہو، کسی بھی خطے میں ایک ایسا فرد ہے، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اگر اس کا دشمن وہ ہے کہ جو عالم اسلام، عالم تشیع اور اس عالم تشیع کے دفاعی ادارے کا دشمن ہے تو وہ ہمارا دوست ہے، وہ اس پورے طول کے محاذ میں شریک ہے آپ کے ساتھ، وہ گویا کہ اس محاذ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر کوئی مرد آباد امریکہ یا مرد آباد اسرائیل کا نعرہ لگاتا ہے، وہ اس محاذ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، بے شک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہو، بے شک محلے کا ایک لڑکا ہو، بے شک گاؤں میں کوئی کام کاج کرنے والا مزدور ہو، اگر وہ فکری طور پہ دشمن شناس ہے، فکری طور پہ وہ متحرک ہے، اس کی سوچ، اس کا موقف، اس کی فکر، وہ کس کی تائید کرتی ہے؟ اس مظلوم ترین ادارے کی کہ جو پوری دنیا میں مظلومین کے لیے کھڑا ہوا اور اپنے خون سے آبیاری کرتے ہوئے عالم اسلام اور حرم اہل بیت علیہ السلام کی رونق کا اہتمام کیا، دفاع کا اہتمام کیا۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ ادارہ
یہ اپنے طور پہ منظم ہوا مستقبل میں، اس سے ہم ایک الہام لے سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کسی بھی جگہ پہ اگر مومنین کام کریں ہدف اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ نمبر 2، مقصد وہ ہو کہ جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کا مقصد ہے۔ خود اپنے مقصد ایجاد نہیں کرنے، کسی کا اعلی کار نہیں بننا، کسی تھرڈ پارٹی کا بازو نہیں بننا، مقصد قرآن اور اہل بیت علیہ السلام ہونا چاہیے، اور منظم کریں، چیز کو منظم کریں۔ نظم میں ارتقاء ہے، نظم میں کمال ہے، انتشار میں، ذاتی امور میں، گروہ گروہ بننے میں، اس میں انسان ٹوٹ کے رہ جاتا ہے، تفرقہ ہے، اس میں ضعف ہے، اس میں کمزوری ہے، اس میں انحطاط اور پستی ہے، یہ ذہن میں ہم رکھ لیں۔ لہذا سپاہ کے ہی اس ادارے کے اندر ایک اور جو مثبت چیز جو اہل بیت اور قرآن کریم اور اہل بیت علیہ السلام سے لی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تواضع اور سادگی کو شعار بنایا گیا ہے، نمونہ بنایا گیا ہے۔ یعنی اگر کوئی محاذ کے اوپر ہو تو سب کی تنخواہ یکساں ہے، کسی کی تنخواہ اوپر نیچے نہیں ہے، ڈرائیور ہے، باورچی ہے، باتھ روم صاف کرنے والا ہے، کچرا اٹھانے والا ہے، کمانڈر ہے، یا آگے محاذ کے اوپر صف اول میں لڑنے والا ہے، قربانیاں دینے والا ہے، کئی گنا زیادہ کام کرتا ہے، کئی مصائب جھیل کے آیا ہے، کئی دفعہ زخمی ہوا ہے، سب کی تنخواہ برابر ہے۔ تنخواہ کے اعتبار سے کسی کو کسی پہ فوقیت حاصل نہیں ہے، اور محاذ کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو جائے اور کتنے ہی شکست کے چانس کیوں نہ بڑھ جائیں، اگر وہاں پہ بھی کوئی اپنے ارادے کو ختم کرتا ہے، اختیار کو ختم کرتا ہے، کہتا ہے میں واپس جانا چاہتا ہوں، اس کے لیے راہ کھول دیتے ہیں کہ جاؤ۔ کوئی اس کے اوپر کلاشنکوف نہیں تان لی جاتی، کوئی اسے دھمکایا نہیں جاتا، کچھ بھی نہیں کہا جاتا، ٹھیک ہے جاؤ۔ کیونکہ یہ جو محاذ ہے یہ امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے، یہ محاذ کربلا سے لیا گیا ہے، یہ محاذ عاشورہ سے لیا گیا ہے، تعلیمات عاشورہ کو یہاں پہ عملی کرنے کے لیے اس محاذ کو قائم کیا گیا ہے۔ یہ محاذ کسی ملت، کسی قوم، کسی ایک نیشن سے یا کسی ایک سرزمین سے تعلق نہیں رکھتا، یہ محاذ امام زمان علیہ السلام کے لیے ہے۔ لہذا حقیقی شعار اس دین طبقے کا حقیقی شعار وہ ظہور امام زمان علیہ السلام ہے۔ لہذا جب یہ شعار ہو تو ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ ہی اسلحے کے ذریعے سے کارروائی شروع کر دیں۔ بہت سارے ممالک میں، بہت سارے علاقوں میں ممکن ہے کہ عسکری کارروائی کی اصلاً گنجائش ہی نہیں ہے، بہت ساری جگہوں پہ دفاعی مرحلہ ہی نہیں موجود کہ آپ عسکری کوشش کریں، بہت ساری ایسی جگہیں ہیں کہ وہاں پہ ممکن ہے کہ اس ملک کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ اپنا وظیفہ انجام دیتے ہیں، وظیفہ انجام دے رہے ہیں تو دفاع تو اس ملک کی سیکیورٹی کر رہی ہے۔ جیسے ایران کے اندر جب انقلاب اسلامی آیا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی الگ سے عسکری گروہ بنایا، تو عسکری گروہ بنانے کے لیے تھوڑی انقلاب لائے، انقلاب تو جس مقصد کے لیے آیا وہ عالم اسلام اور اسلامی اہداف کے حصول کے لیے تھا۔ لہذا دین کی نشر و اشاعت سے کون ہمیں منع کرتا ہے؟ دین کے حقیقی پیغام کو اجاگر کرنے، کربلا کا حقیقی آئینہ دکھانے سے کون ہمیں منع کرتا ہے؟ یہاں پہ شہید قاسم سلیمانی کا ہمارے سامنے ایک تربیتی پہلو نظر آتا ہے۔ جس سرزمین سے شہید قاسم بنے ہیں وہ دینداری کی سرزمین، اسے سپاہ بازداران انقلاب اسلامی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اگر ممکن ہے کہ اس میں بہت سارے مسائل نکل آئیں، بہت ساری شکوے شکایتوں ہوتے ہیں، کوئی بھی کامل نہیں ہے، کوئی بھی تکمیل کے مراحل تک نہیں پہنچا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اساس کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ لہٰذا ہم یہاں سے یہ سبق لے سکتے ہیں کہ جب بھی ہم دینی امر کو انجام دیں تو وظیفے کی شناخت کے اوپر اس عمل کو انجام دیں۔ نمبر 2، منظم کریں ادارے کو۔ نمبر 3، گروہ بندی سے بچیں۔ اس وقت پاکستانی قوم کے اندر سب سے بڑا انخلا جس کی بنیاد حوزہ جات علمیہ سے در حقیقت پڑتی ہے، اگر آپ بھی آنکھیں کھول کے دیکھیں تو یہاں سے اس کی بنیاد پڑتی ہے، اور وہ ہے تفرقے کی، وہ ہے کہ ذاتی امور، تفرقے یعنی گروہ بندی۔ گروہ بند تفرقہ بے معنی وہ نہیں جو پاکستان میں، تفرقہ اس اصطلاح میں جو قرآن کریم کی اصطلاح ہے۔ قرآن کریم نے تنازع اور تفرقے کو الگ کیا ہے۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا یعنی گروہ گروہ نہ بنو۔ ممکن ہے گروہ گروہ بن جائیں اور لڑے نہ، اسے قرآن نے مذمت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔
اور ممکن ہے ایک گروہ ہو جھگڑا آپس میں کرے، اسے بھی قرآن نے مذمت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ لہٰذا ہمارے ہاں حوزہ جات علمیہ سے پرورش آج کے دور میں طالب علم گروہ بندی کی صورت میں پا رہا ہے۔ کتنی ہی روحانیتوں کے نام سے آج روحانیتیں بنی ہیں، ایک دوسرے سے کوئی ملتی جلتی نہیں ہے۔ کتنے ہی آپس میں گروہ بن چکے ہیں صوبائیت کی بنیاد پہ، زبان اور لسانیت کی بنیاد کے اوپر، ان کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا، ہنسی خوشی غم، وہ سب کا سب قومیت اور وطنیت اور لسانیت کی بنیاد پر ہے۔ اور یہاں سے وہ سمجھتا ہے کہ میں پاکستان میں تشیع کی خدمت کروں گا، وہ دیگر قوموں کے ہاتھوں تو استعمال ہو جائے گا، ایک ذرہ تشیع کی خدمت اس سے جنم نہیں لے گی، پسماندگی تر پسماندگی اسے ملنا شروع ہو جائے گی۔ لہذا ایک امت واحدہ کا جب نظریہ پیش کیا، ایک خاندان کی حیثیت اگر آج کے دور میں نقش دنیا میں ایک ملک خاندان کی حیثیت رکھتا ہے، تو پھر کیوں 10-20 نام، پھر کیوں 10-20 گروہ الگ الگ، پھر کیوں لسانیت کی بنیاد پہ اور قومیت اور صوبائیت کی بنیاد پہ الگ الگ گروہ بندیاں؟ ہاں ٹھیک ہے، ذاتی اور نجی محافل آزاد ہوتی ہیں، وہ تو کوئی قائم کر سکتا ہے، لیکن دینی اور اجتماعی جو ہماری محافل ہیں اور اس کے اہداف ہیں، وہ تو اس طریقے سے تقسیم نہیں اصولاً و قاعدتاً ہونے چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو عناصر باکمال عناصر ہوتے ہیں وہ چھپ جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، اگر ایران میں کرمانی الگ ہو جائے، خوزستانی الگ ہو جائے، سیستان اور بلوچستان الگ ہو جائیں اور فارس الگ ہو جائے، کوئی شخصیت ہے شہید قاسم سلیمانی؟ پھر تو ہر صوبے کا یہ اپنا ایک ہیرو ہوگا، پھر کون قاسم سلیمانی کو پوچھے گا؟ قاسم سلیمانی کا درد کرمانیوں کے ساتھ تو نہیں تھا، وہ تو عالم اسلام کا درد رکھتے تھے۔ ان کی تو شہادت ایران کی سرزمین پر نہیں ہوئی، وہ تو عراق اور سوریہ کے دفاع کے لیے کسی اور ملک میں مسلمانوں کی عزت اور ناموس کو بچانے کے لیے اپنی جان کو فدا کر کے پہنچے ہوئے تھے۔ یہ درد کس طریقے سے انسان کے وجود میں جنم لیتا ہے، یہ ان کی پہلی خصوصیت ہے۔ درد ان کا ملت کا درد تھا، ایک امت واحدہ کا درد تھا، وحدت کا درس دیا کرتے تھے، بار بار وحدت کا درس۔ حتیٰ کہ یہ واقعات آج کے دور میں آپ سوشل میڈیا پہ کئی دیکھتے ہیں، کیونکہ واقعات بیان کرنے کی فرصت بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ تک پہنچ جاتے ہیں۔ آپ ان واقعات میں تلاش کریں کہ کیا شخصیت ہے، وہ کیا شخصیت وہ درس دے رہی ہے۔ لہذا پہلا درس ہے ملانے کا درس ہے، وحدت کا درس ہے۔ یعنی وہ جس گروہ میں آخر سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی اگر ایک قوت کے مرحلے تک پہنچی ہے، بہت ساری چیزوں میں بے نیاز دنیا کے طواغیت سے ہو چکی ہے اور دشمن کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ کھڑی ہے اور فتح کا پرچم لے کے کھڑی ہے، تو اس کو کامیاب کرنے والے کوئی تو عناصر ہیں۔ کسی نے تو اس کی راہ میں خون بہایا، کسی نے وہاں پہ، یعنی وہ پروانے ہیں کہ جس نے اس شمع کے اوپر اپنی جانوں کو فدا کر دیا۔ آخر کوئی تو ایسی ذوات ہیں، وہی ذوات شہید قاسم سلیمانی۔ وہ کسی کے لیے روتے تھے، آج پوری دنیا ان کے لیے محبت میں روتی ہے۔ وہ کسی کے گن گاتے تھے، آج پوری دنیا ان کے گن گاتی ہے۔ لہذا آپ یہاں سے ملاحظہ کریں کہ پہلی خصوصیت جو انسان کو کمال کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ عنصر اور وہ نقطہ، وہ عالم اسلام کے اندر وحدت کو پیدا کرنا ہے، نہ کہ انتشار کو جنم دینا۔ یہ بالخصوص ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ اس وقت ہماری مختلف جگہوں پہ ناکامیاں، حتیٰ کہ ممکن ہے کہ ہمارے بعض ایسے مراحل تک بھی الحمدللہ پاکستانی پہنچے ہوں کہ جن تک ماضی والے ایک خواب دیکھا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ اشتہا تک پہنچنے کے لیے طلاب کے لیے راہ ہموار ہو گئی۔ ممکن ہے کہ مختلف کارناموں میں حصہ لینے کے لیے راہ ہموار قوم کی ہو گئی، طاغوت کے سامنے سینہ سپر ہونے کے لیے راہ ہموار ہو گئی، ظالم سے مستقل طور پہ روبرو ہو کے ٹکرانے کے لیے راہ ہموار ہو گئی۔ لیکن کہاں پہ ٹوٹ جاتا ہے ایک گروہ؟ جہاں پہ انتشار ہے، جہاں پہ تفرقہ ہے، جہاں پہ گروہ بندی ہے، کیونکہ گروہ بندی شخصی ذاتیات کو لے کے آتی ہے۔ گروہ بندی لامحالہ انسان کے ایک منحرف اہداف اور اغراض و مقاصد کو لے کے آتی ہے۔ بہرحال یہ پہلا نقطہ تھا، بہت اجاگر نقطہ ہے۔ آپ شہید قاسم سلیمانی کی آئیڈیالوجی کو اٹھائیں، مکتب کو اٹھائیں، ایران کے اندر پاکستان سے زیادہ ہیں، کیونکہ ہر قوم یہ مرحلہ طے کرتی ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ ایران کے اندر قومیتیں، لسانیت، صوبائیت نہیں تھیں، ہماری نسبت کئی گنا زیادہ تھی، کیونکہ ہمارے یہاں بھی قتل و غارت بلوچستان کے علاوہ کہیں نہیں ہوتی اس بنیاد پہ۔ صرف بلوچستان واحد جگہ ہے کہ جہاں پہ پنجابی اور اردو سپیکنگ کو بلوچ قتل کر دیتے ہیں اور انہیں ہجرت کرنے پڑتی ہے۔ ایران کے اندر تو یہ بہت سارے مسائل تھے، بہت ہی زیادہ، لیکن بالآخر قربانیاں دے کے، بالآخر اس کی نشر و اشاعت کر کے، بالآخر اس کو خوب تبلیغ کر کے، پھیلا کے، انہوں نے اس ذہنیت کو قابو کیا۔ آج بھی یہ موجود ہے، آج بھی آپ خوزستان میں چلے جائیں، اس وقت سعودی عرب بہت وہاں پہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، انہوں نے کئی ارب چینل ریڈیو اور ٹی وی کے کھولے ہوئے ہیں، وہ لوگ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فارس ساری قربانیاں، کیونکہ جنگ اس خطے میں ہوئی ہے تو زیادہ قربانیاں بھی اسی خطے کے لوگوں کی ہیں، لیکن شہداء کے جو آپ نام سنتے ہیں وہ زیادہ تر فارس کے ہیں، وہ اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں اور اس طرح کے بڑے مسائل الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر جو نادان اور بے شعور افراد ہیں وہ دشمن کے عزائم کا پورا کرنے کے لیے اپنے وجود کو حاضر کر بیٹھتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ پہلا نقطہ ہے کہ وحدت کی طرف آئیں، بے جا بحث مباحثہ، بے جا الجھاؤ، بے جا تنقید، ایک دوسرے کے اوپر بے جا بولنا، خواہش کرنا کوئی امام معصوم کی طرح کا ہمیں لیڈر اور راہبر ملے، بے جا چیزیں ہیں یہ۔ صحیح معیارات کا نہ ہونا ہے ذہن میں، کیونکہ نہ اس نے کبھی سوچا، نہ اجتماعی کاموں میں حصہ لیا اور نہ ان چیزوں کو پڑھا، خیالی دنیا میں سوچتا ہے، اور خیالی دنیا کے اعتبار سے علماء کے اوپر تنقید کرنا انسان کو بٹھا دیتا ہے۔ شہید قاسم سلیمانی سخت ترین ایران کے حالات میں انہوں نے رہبریت کے موقف کی تائید کی، جبکہ بہت سارے علماء ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے رہبر کے مقابلے میں موقف پیش کیے، لیکن انہوں نے رہبر کی تائید کی۔ اگر حسن نصر اللہ کو، یہ جو ایرانی صدر حسن روحانی کو انہوں نے رہبر معظم نے باقی رکھا اور نہیں ہٹایا شدید اختلافات کے باوجود، شہید قاسم سلیمانی ایک حرف نہیں بولتے تھے اس کے خلاف، خاموش رکھی اپنی زبان، رہبر کی وجہ سے، رہبر کو دیکھ کے چلتے تھے۔ یہ ان کی شخصیت کا دوسرا رخ ہے، ان کے اوپر رہبر ہے۔ ہماری بہت بڑی مشکل اور ناکامی کی ایک بڑی وجہ وہ اپنے اوپر رہبر کو رہبر قرار نہ دینا ہے، حتیٰ کہ اپنی عام زندگی میں استاد کوئی نہیں ہمارا ہوتا۔ استاد طبیب ایک ہی ہوتا ہے، کئی طبیب نہیں بن سکتے۔ آپ طلاب سے پوچھیں کہ کون ہے آپ کے استاد، اس کے پاس کوئی استاد ہی نہیں ہے۔ ہاں وہ بھی پڑھاتا ہے، وہ بھی پڑھاتا ہے، فلاں بھی پڑھاتا ہے، سارے ہی پڑھاتے ہیں، کون ہے استاد پھر اس کا؟ اسے پوچھے فقہ میں تمہارا استاد کون ہے، جس سے تم نے سارا کچھ لیا، جس کے نقش قدم پہ چلے، جس سے تم نے برنامہ سیکھا، جس کی کتابیں تم نے حفظ کیں، جس کے استدلال کی وجہ سے تم نے قرآن اور روایات کو سمجھا؟ کوئی ایسا استاد نہیں ہے۔ کیونکہ مانوی دنیا میں کون استاد ہے؟ کوئی استاد نہیں۔ افکار میں کون استاد ہے؟ کوئی استاد نہیں۔ بے استاد ہیں، بے استاد کہیں پہ بھی نہیں پہنچتا۔ بالآخر استاد بنانا پڑتا ہے انسان کو، حتیٰ کہ انسان کو گاڑی کے ٹائروں کے پیچ بھی نہیں کھولنے آتے بغیر استاد کے، پیچ بھی صحیح طرح نہیں کھول سکے گا، مکینک نہیں بنتا استاد کے بغیر، یہاں پہ وہ عالم فاضل کیسے بن جائے گا؟ نہ مانوی دنیا میں کسی جگہ تک پہنچتا ہے اور نہ ہی ظاہری دنیا میں کسی جگہ پہ پہنچتا ہے۔ یہاں سے رہبریت کا ایک کنسپٹ ہے امت کے اندر، اللہ نے مکتب تشیع کا نظریہ ہے کہ رہبر کے بغیر معاشروں کو نہیں رکھا۔ شہید قاسم سلیمانی کا جو بقیہ سے امتیاز تھا، ان کا رہبر موجود تھا۔ اگر کوئی ان کا اپنا موقف ہوتا وہ زبان پہ ہی نہیں آتا تھا، اس کو لانے سے پہلے دیکھتے کہ رہبر نے کیا کہا ہے، پھر اس کو مقایسہ کریں کہ یہ بیان کے قابل بھی ہے یا نہیں۔ ان کی سوچ کا دائرہ رہبر کے ہمراہ تھا، لہذا آپ ان کی بار بار ویڈیو کلپس میں یہ دیکھیں گے کہ قسم بار بار کھا کے کہتے ہیں، مسلسل قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک حکیم اور مدبر رہبر دیا ہے۔ اور مکتب تشیع کا تو نظریہ ولی امر مسلمین کے اعتبار سے ہے، لہذا ولی امر مسلمین شرائط کے ساتھ بنتا ہے۔ اگر وہ شرائط نہ پائی جائیں تو تشیع تو قدیم زمانے سے یہ جرت رکھتی ہے کہ اگر کوئی جتنا ہی مقدس نما چہرہ بنا کے ممبر یا اقتدار کے اوپر آ جائے اور شرائط کا حامل نہیں ہے، اسے اظہار برات کرتی ہے۔ اظہار برات کے اوپر ہی تو ہمارا جھگڑا ہے سارا، تشیع کا جھگڑا اور تسنن کا جھگڑا کس کے اوپر ہے؟ اظہار برات کے اوپر جھگڑا ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ ان شخصیات کا مانو یہ وہ ہیں، یہ فلاں ہیں، انہوں نے یہ کیا، اس طرح کیا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وہ سب کچھ آپ کی بات اپنی جگہ پہ، اس منصب اور اس اقتدار کے مثلاً ان میں اہلیت نہیں تھی، قابلیت نہیں تھی. اگر اہلیت اور قابلیت تھی تو اس ذات اور شخصیت میں تھی. ہم اس کے حامی ہیں، ممکن ہے اس کے پیچھے ہم نہ چل رہے ہوں، کوئی اس کا نقش ہمارے وجود کے اندر عقیدت اور محبت کے علاوہ دکھائی نہ دیتا ہو. تشیع جرت رکھتی ہے. اس لیے رہبر معظم یا ولی امر مسلمین کسی بھی دور میں ہو، اگر وہ اقتدار کے اوپر آتا ہے اور اس کی بنیاد نیابت امام زمان علیہ السلام بنتی ہے، وہ تشیع کے لیے قابل اطاعت ایک رہنما بنتا ہے. ہاں اگر اس کے اندر وہ معیار باقی نہیں رہے گا تو تشیع تو اس کی تربیت اور اس کے خمیر میں یہ بات موجود ہے کہ اگر شرائط موجود نہیں ہے تو اظہار برات وہ جرت اور اعلان کے ساتھ کرتا ہے. لہذا ایسا ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہمیں کوئی احمق اور بیوقوف بنا کے کسی بھی طرح کے ہم اپنے مقاصد پورے کر جائے. نہیں، بصیرت کے ساتھ ہے تشیع. لہذا شہید قاسم سلیمانی کا دوسرا اہم ترین جو جداگانہ طور پہ، انفرادی طور پہ امتیاز ہے، ان کا رہبر موجود ہے. وہ رہبر امام زمان علیہ السلام کو حقیقی طور پہ مانتے ہیں، اور امام زمان علیہ السلام کی وجہ سے رہبر معظم سید علی خامنئی حافظہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رہنما اور رہبر مانتے ہیں. لہٰذا عین ان کے مطابق چلتے ہیں. یہی سید حسن نصر اللہ حافظہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی یہ کیا مثال ہے. یعنی شہید قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو دوسرا امتیاز ہے، یعنی جس کو ہم مکتب کے طور پہ حاصل کریں، ہم جس کی وجہ سے ایک کمال اپنے وجود میں درک کر سکتے ہیں، وہ اس عظیم ترین رہبر کی اطاعت ہے. یہاں پہ ایک شبہ عموماً لوگ قائم کرتے ہیں، اطاعت تو فقط معصوم کی ہوتی ہے. یہ اطاعت کہاں سے آ گئی؟ تقلید کا لفظ نیا ہے، نہ کہ اطاعت کا لفظ نیا. امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں کلمہ تقلید نہیں تھا. تقلید متأخر دور میں فقی فتاوی کے ذیل میں ایک اصطلاح کو جنم دیا گیا. ایک روایت تقلید کے عنوان سے ہمارے پاس ہے جو کہ تفسیر امام عسکری علیہ السلام میں موجود ہے. وَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، وہاں پہ بھی ان یقلدو کا لفظ آیا. بہرحال باب ایک ہے تو تقلید کہتے ہیں. وَإِلَّا کثرت سے جو لفظ آیا ہے تشیع کی میراث میں، وہ اطاعت ہے. کس کی اطاعت؟ مالک اشتر کی اطاعت کا حکم تھا یا نہیں؟ آپ ابھی نہج البلاغہ کھول کے دیکھیں، فہرست میں دیکھیں، چند جگہوں پہ 6-7 جگہوں پہ مالک اشتر کا ذکر ہے. جناب مالک اشتر کے لیے امیر المومنین علیہ السلام نے مصر والوں کے لیے جو مکتوب لکھا، اس میں حکم دیا کہ مالک کی اطاعت کرو، وہ جو کہیں تم اسے انجام دو، اور جس سے منع کریں تم اسے رک جاؤ. یہاں پہ مالک اشتر امام معصوم بن گئے؟ امام معصوم نہیں بنے وہ. اسی طریقے سے جب فوج کا لیڈر بنایا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کی اطاعت کرو، جیسا کہ ویسا چلو، جس سے منع کرے اسے منع ہو جاؤ. یہ در حقیقت اطاعت وہ کوئی ملنگانہ طور پہ یا پیری فقیری کے طور پہ نہیں عطا کی گئی، بلکہ اس کا مقصد اس معاشرے کے اندر اس وظیفے کو انجام دینے کا تقاضا ہے. بعض وظیفے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اطاعت ضروری نہیں ہے، بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ جو تقلید کے اوپر بھی چل جاتے ہیں، بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں فقط رہنمائی ہوتی ہے اور اختیار ہوتا کرو نہ کرو. تمام وظائف ایک جیسے نہیں ہیں. جو فوج کے اندر ایک کمانڈرشپ ہے اس میں اطاعت ضروری ہے. اسی طریقے سے اگر ایک قوم کے اندر راہبر موجود ہے یا کسی بھی علاقے کے اندر اگر ایک صاحب اقتدار حاکم موجود ہے، اس کی اطاعت کی جائے گی. اسی طریقے سے قاضی جب فیصلہ دیتا ہے، یا آج کے دور میں آج کی اصطلاح کے مطابق جج جب فیصلہ دیتا ہے، تو تقلید کرتے ہیں ہم اس کی یا اطاعت کی جاتی ہے؟ اس کی اطاعت ادھر کی جاتی ہے کیونکہ یہ موارد خصوصیت یا حساسیت رکھتے ہیں. اگر حساسیت ہو تو اس حساسیت کا جو تقاضا ہے اسی کے مطابق آپ وہاں پہ اسے اختیار دیں گے. لہذا رہبر معظم بلا شک و شبہ، جس طرح سید حسن نصر اللہ حافظہ اللہ تعالی یا ان سے پہلے شہید عباس موسوی رحمۃ اللہ علیہ یا بزرگان، وہ کلمہ اطاعت استعمال کرتے تھے. کیوں اطاعت فرہنگ تشیع میراث تشیع سے نکل گیا؟
یعنی اس کے اوپر تعجب ہونا چاہیے کہ اطاعت ہٹا کے کوئی اور کلمہ کیوں داخل ہوا، اس پہ تعجب ہونا چاہیے۔ کلمہ ولی، کلمہ مولا، کلمہ والی، کلمہ اطاعت، یہ تو شیعہ میراث کے اندر ہے۔ محمد بن ابی بکر کو مصر کا کیا بنایا؟ والی بنایا یا نہیں؟ جس کو والی بنایا وہ مصر والوں کا مولا ہے یا نہیں؟ مصر والوں کا مولا ہے، کس معنی میں مولا ہے؟ راہبر کے معنی میں مولا ہے۔ مصر والوں کے لیے اس کی اطاعت واجب ہے یا نہیں؟ اطاعت واجب ہے اس کے لیے۔ اگر عبداللہ ابن عباس کو بصرہ کے اوپر والی بنایا ہے تو وہ مولا ہیں اہل بصرہ کے لیے یا نہیں؟ مولا ہیں۔ اسی طریقے سے بقیہ افراد ہمارے پاس، لہذا یہاں سے یہ میراث تشیع ہے جہاں سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے الہی بصیرت اور عرفانی نورانیت کے ذریعے سے استنباط کیا اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے اسے لے کے آئے۔ یہ بس دوسری خصوصیت کی، یہ خصوصیت ہم لوگوں سے جدا نہیں ہونی چاہیے۔ ذاتی مسائل بن سکتے ہیں، ممکن ہے ایران ہمیں اقامہ ہی نہ دے، ممکن ہے غلط فہمی کی وجہ سے جیل ہو جائے، ممکن ہے بارڈر سے واپس پلٹا دیا جائے، ہمارے سارے اموال ہی انہوں نے لے لیے، دوسرے جو لوگ ہیں ان کی پر تو پیسہ لوٹائے جا رہے ہیں، ایسی صورت میں مخالف ہو جائیں ہم۔ ذاتیات کی وجہ سے مخالف نہیں ہو سکتے حکومت اسلامی کے، ذاتیات کی وجہ سے رہبر معظم کا مخالف نہیں ہوا جا سکتا۔ شکوہ اگر کریں تو اس ظالمانہ امر کا شکوہ کریں گے یا جو غلط فہمی پیدا ہو گئی، نہ کہ اسلامی تقدس اور مقدسات کی۔ یہی تو مسائل امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں پیش ہوئے۔ ادھر پروپیگنڈا چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کی نظر میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی مقدس ترین ہستی انہیں مجرم دکھائی دینے لگتی، وہ مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ عناصر کیا آج کے دور میں موجود نظر آتے ہیں یا نہیں؟ پروپیگنڈے موجود ہیں، اگر یہ والے عناصر نہ ہوتے تو ظہور امام زمان علیہ السلام ہو جائے۔ بس دوسری خصوصیت آپ نے ملاحظہ کی کہ وہ راہبر کے ساتھ چلنا ہے، راہبر کے موقف کے مطابق قدم اٹھانا ہے۔ ممکن ہے آپ کی کوئی رائے ہو، اسے زبان سے بھی ظاہر نہ کریں اگر رائے راہبر کے مخالف رائے ہے۔ لہذا انسان مختلف طور پہ ہم اپنے ذہن کے مطابق ہی سوچیں گے۔ مثلا جس کو نظر ہی ایک دوسری منزل پہ کھڑے ہو کے زمین کا احاطہ نظر آ رہا ہے وہ اسی کی تائید کرے گا، لیکن جو ہے 10ویں منزل پہ کھڑے ہو کے منظر کو دیکھ رہا ہے، یقیناً اس کا ویژن وہ وسیع تر ہے۔ لہذا شہید قاسم سلیمانی کی آپ زندگانی میں اس پہلو کو بہت زیادہ مد نظر رکھیں، آپ یعنی اسے بار بار آشکار پائیں گے کہ رہبر سے ہٹ کے نہیں چلتے۔ نمبر 3 جو ان کی خصوصیات ہیں، کیونکہ خصوصیات آج رہبر معظم نے ان کے خانوادے سے ملاقات کی، کئی ان کی چند اور خوبیوں کو ذکر کیا۔ ان کی تواضع ہے، ان کے دل کا نرم ہونا، بہت نرم دل تھے۔ عموماً یہ خصوصیات کم لوگوں میں ہی جمع ہو پاتی ہیں کہ جنگوں کے کمانڈر ہوں اور انتہائی خطرناک ترین جنگوں میں دلیری کے ساتھ اور کئی مرتبہ زخمی ہونے کا تجربہ رکھنے کے باوجود جنگ کی کمانڈنگ کر رہے ہیں اور ان کا دل بھی نرم ہو، کیونکہ اندر سے ایک سختی آ جاتی ہے۔ جنگ میں قتل و غارت ہے، کشت و کاری ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے وجود میں ایک طور پہ شقاوت کو لے کے آتی ہیں، سختی کو لاتی ہیں، لیکن ایمان، نور ایمان ہے جو مومن کے دل کو نرم کرتا ہے۔ ایسا یہ نور ایمان تھا جس نے نرم کیا، وَإِلَّا آپ نے سنگ دلی تو دیکھی ہوگی، صرف داعش نہیں، دنیا میں آپ جو بھی فوج اٹھا کے دیکھ لیں اس کی سنگ دلی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ کم ایسے دنیا میں آپ نے کمانڈرز دیکھے ہوں گے، کیونکہ عام سپاہیوں میں تو یہ منظر دکھائی دیتا ہے جس کی پہلی دفعہ لڑائی ہے اور وہ اندر سے دل کا نرم ہے، وہ تو نفسیاتی بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ کمانڈر تو مشکل سے ہوتے ہیں، کامیاب کمانڈر، وہ 18 سال سے جنگ لڑ رہے ہیں شہید قاسم سلیمانی، کتنے محاذوں کے اوپر انہوں نے کتنی خطرناک ترین جنگوں میں حصہ لیتے ہوئے کتنے خطرناک دل خراش مناظر کو انہوں نے دیکھا، لیکن دل اور سے اور نرم ہوتا چلا گیا۔ بہرحال یہ پہلو تو الگ ہیں کہ آپ انشاءاللہ سوشل میڈیا پہ انہیں دیکھتے رہتے ہوں گے۔ تیسرا پہلو، چونکہ ہم وہ پہلو دیکھیں کہ جو ہمارے لیے پہلی فرصت میں ضرورت ہیں، یعنی یہ کوئی درس اخلاق کے طور پہ نہیں ہے، یا یہ صرف اور صرف ایک نشر و اشاعت کے طور پہ نہیں ہے، یہ در حقیقت وہ حقیقی اعتقادی پہلو ہیں کہ اگر کسی نے اپنے سینے سے وابستہ کر لیا وہ تشیع کو فائدہ دے جائے گا، خود تو ایک کمال تک پہنچے گا ہی پہنچے گا،
تشیع کو فائدہ دے جائے گا۔ اگر اس نے اپنے سینے میں نہ بسائے، خیالات سے تشیع کی خدمت نہیں ہوتی، خیالات سے آپ کی شہرت بھی نہیں ہوتی۔ آپ کام کر کے دیکھ لیں، مثلا اگر پاکستان میں ایک کام ایک جہت کا ہوا ہے، میں اسی جگہ پہ ایک اور الگ جا کے وہی ادارہ قائم کر لوں اور بڑے زور و شور کے ساتھ اور بڑے اپنے خلوص کے ساتھ ہمت طاقت اختیار کر کے وہاں پہ ایک بلڈنگ کھڑی کر دوں، تشیع کی خدمت جنم نہیں لے گی۔ پھر آپ کتنے عرصے بعد اس تک پہنچیں گے؟ وہ 20 سال کا سفر طے کر چکے، آپ نے ابھی آغاز کیا ہے۔ کیوں آخر ہم نہیں آتے وحدت کی طرف؟ بہرحال یہ 2 پیغام گزر چکے۔ تیسرا اہم ترین چیز، شہید قاسم سلیمانی میں جو ایک اور انتہائی درجے کی خوبی پائی جاتی تھی، انتہائی درجے کی، کہ جسے الحمدللہ آج کی نسل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کہ اگر ہم آج کے دور میں نہ پیدا ہوئے ہوتے اور فقط سنا ہوتا تو سننے سے انسان کو وہ منزلت حاصل نہیں ہوتی کہ جو ان واقعات کو، ان شخصیات کو اور ان کے ہمراہ جو رہے ہیں ان کے ذریعے سے انسان کے دل کے اندر ایک یقینی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تیسری ان کے اندر اہمیت کی حامل چیز تھی کہ ذاتیات کے لیے کام نہیں کرتے تھے۔ اب یہ والا پہلو، یہ ایک عرفانی پہلو ہے، ذاتیات کے لیے کام نہ کرنا ایک عرفانی پہلو ہے۔ جو اپنے وجود کے اندر سیر و سلوک کی منازل طے نہیں کرتا وہ اس کا حامل قطعاً نہیں بن سکتا۔ ایک ذاتی امور کے لیے وہ قدم نہیں اٹھاتے تھے، ایک تصویر نہیں کھینچتے تھے، سختی سے منع کر دیتے تھے۔ بالخصوص ایران کے اندر میرا باڈی گارڈ نہیں ہوگا، نکاح ادھر ہی رک جاتے، پیدل چلنے لگ جاتے، بل پروف گاڑی نہیں ہوگی، اسے گاڑی کو ترک کر دیتے تھے، ٹیکسی پہ بیٹھ کے آ جاتے تھے۔ کئی ڈرائیوروں کے واقعات ہیں کہ ایئرپورٹ پہ اترے ہیں، خاموشی سے ٹیکسی پہ بیٹھے ہیں تو ٹیکسی والا کہتا ہے کہ آپ کی شکل تو فلاں اس سے ملتی ہے، شہید قاسم سلیمانی سے مل، کہتے ہیں میں وہی ہوں۔ تو اب یہ ان کی تواضع کی وجہ سے ہے، نہ کہ انہوں نے کہا کہ پیچھے کوئی بندے پڑے ہوئے ہیں تو چلو یہ والا طریقہ کار اختیار کر لیں۔ تواضع تھی، ان کے وجود کے اندر تواضع موجود تھی۔ ان کے ڈرائیور کے اپنے کلمات ہیں 30-36 سال سے جو ان کے ساتھ رہا، کرمان کا پرانا ان کا دوست یار تھا، وہ کہتا ہے کہ میں 30-36 سال سے انہیں جانتا ہوں۔ گاڑی میں بیٹھے ہوتے تھے تو خود ہی مصائب پڑھتے تھے اہل بیت علیہ السلام کے۔ اچھا، اہل بیت علیہ السلام میں بھی سب سے زیادہ جس شخصیت سے مانوس تھے اور اپنے لیے جس ہستی کو سیرت کا نمونہ سمجھتے تھے وہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو نہضت فاطمی کے طور پہ دیکھتے تھے، سیرت فاطمی کو سیرت شہادت کے طور پہ لیتے تھے، ولی خدا، حجت خدا کے دفاع کے طور پہ اپنے وجود اور اپنے تن کو قربان کر دینے کے اعتبار سے دیکھتے تھے۔ پھر کہتے تھے مصائب پڑھتے ہوئے خدا سے مناجات کرتے تھے کہ پروردگار کیوں مجھے اتنی عزت دے دی؟ میں تو دیکھے کس کا بیٹا ہوں کسی کو پتہ ہی نہیں، کس گاؤں سے اٹھ کے آیا ہوں، گاؤں کا ایک عام فرد ہوں میں، کہاں سے کہاں پروردگار تو نے مجھے پہنچا دیا، تھا ہی کیا میرے اندر؟ کچھ بھی تو نہیں تھا۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ عرفانی پہلو ہے۔ آپ یہ پہلو دنیا میں جس شخصیت میں بھی پائیں گے کہ وہ اپنی شخصیت کو پیچھے ہٹاتا ہے، اللہ کی ذات اس کو پوری دنیا میں نشر کرتی ہے۔ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح سے تھے۔ آیت اللہ مصباح یزدی کی ان کی زندگانی کے اوپر ڈاکومنٹری ان کی اپنی زندگی میں نہیں چلی، اب آ کے چل رہی ہیں، وہ بھی 1 سال گزرنے کے بعد۔ اور شخصیات آپ اپنے طور پہ تحقیقات کریں جو اپنے وجود میں یہ عنصر پیدا کر لے کہ میں اپنے آپ کو سامنے نہ لاؤں، ذاتی امور میں کام نہ کروں، ذاتیات میرا تعارف نہ بنے، ذاتیات کے لیے میں قدم نہ اٹھاؤں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر خصوصی عنایات نچھاور کرتا ہے۔ یہ ان کی شخصیت کے اندر خصوصی پہلو تھا۔ آپ شہید عارف حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اٹھائیں، ان میں بھی یہی پہلو تھا۔ کوئی انہیں پریشانی نہیں ہے، ادھر سے تصویر بنا رہا ہے، ادھر سے بنا رہا ہے، کسی نے اچھی مہمان نوازی کی ہے، بری مہمان نوازی کی ہے۔ آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں، بہت سارے لوگوں کے گھر میں آئے ہوں گے، خطاب کرتے تھے چلے جاتے تھے، کسی نے دال بنائی ہوئی ہے، مرغ بنایا ہوا ہے، کچھ بنایا نہیں بنایا، بیٹھ کے اس آ جاتے تھے۔ لہذا انتہائی ملن نثار، عاجزی، انکساری، تواضع کا ایک نمونہ تھے۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نظم کو آپ جو ہے وہ بے نظمی میں تبدیل کر دیں،
سیٹ کا ہونا، کرسی کا ہونا، کمرے کا ہونا، یہ تواضع سے ٹکراتا نہیں ہے۔ آپ کا اپنے طور پہ دین کو نشر کرنا، آپ کا اپنے طور پہ دین کے لیے اہتمام کرنا، یہ ٹکراتا نہیں ہے۔ شخصیات کو اس پہلو سے نہیں دیکھا جاتا۔ آپ کہیں گے یار اچھا اس جگہ پہ اس کا نام کیوں ہے، فلاں جگہ نام کیوں ہے؟ شہید قاسم سلیمانی بالآخر اگر وہ اپنے منصب کے مطابق اپنا کمرہ جدا نہیں قرار دیں گے، بعد والوں کے لیے کیا بنے گا؟ کون اس کمرے کی طرف رجوع کرے گا؟ نظم کو چلانے کے لیے آپ کو بنانا پڑتا ہے۔ ہاں وہ اپنے کمرے میں بیٹھتے نہیں تھے سیٹ پہ، بہت قلیل، شاذ و نادر۔ یا جیسا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اسی طرح سے تھے، شخصیت کو پوشیدہ رکھتے تھے۔ اس وقت کئی دہائیاں گزر چکی ہیں، ان سے بالاتر کسی اور کا نام نہیں ہے علمی دنیا کے اندر۔ وہ جب کوئی آتا تھا ٹیک لگا کے گفتگو نہیں کرتے تھے، مشکل کام ہے ریاضت کی، ہم سے نہیں ہوگا یہ کام۔ جب بھی بالآخر انسان تھک جاتا ہے، 10-12 گھنٹے تھک جاتا ہے، لیکن انہوں نے شروع سے تواضع اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر متواضع تھے کہ ٹیک لگا کے بات نہیں کرتے تھے اگر کوئی ملنے آتا تھا۔ لہٰذا اگر ایک جگہ پہ نظم کا آپ خیال رکھتے ہوئے ایک شے کو وجود دیں، اب یہ نہیں ہے کہ وہ پورے کے پورے سپاہ قدس کے کمانڈر ہیں اور وہ کمانڈ کرنے کے لیے وسائل کو اختیار نہ کریں جو جنگی وسائل ہیں، یہ تواضع نہیں ہے، یہ تو حماقت ہو جائے گی۔ بالآخر انہیں وہ وسائل استعمال کرنے پڑیں گے، بالآخر ان کے لیے ایک اکیلے کے لیے جہاز آئے گا، ان اکیلے کے لیے ہیلی کاپٹر آئے گا، اس طرح سے دیگر چیزیں ان کو چلانے پڑیں گی۔ بہرحال آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ تواضع ذات کے اندر موجود ہوتی ہے۔ بالفاظ دیگر اس کو اگر ہم سمیٹ سکیں، اس تیسری صفت کو، اگر کسی کے اندر ایک کمال نہیں پایا جاتا، مثال کے طور پہ ایک استاد نہیں ہے، استاد ہونے کے اعتبار سے اپنے آپ کو نشر کرے، ایک ابھی مبلغ نہیں ہے، کئی راہیں اس کے لیے پڑی ہیں، کئی مراحل اس کے لیے پڑے ہیں، وہ سب مراحل کو ترک کر کے، روش علماء کو ترک کر کے اپنے آپ کو ایک جگہ کے اوپر لے کے آتا ہے، یہ ذاتیات کے لیے وہ سارے امور انجام دے رہا ہے، وہ کہاں پہ پہنچے گا؟ وہ اپنی ذات کے ادارے میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اس ریشم کے کیڑے کی طرح جو ہر روز اپنے گرد جال بنتی جاتی ہے، کہیں پہ بھی نہیں پہنچے گا۔ لہٰذا یہ ہمارے ہاں ایک اور معاشرتی طور پہ، اجتماعی طور پہ مسئلہ ہے، وہ اپنے اندر اس سطح کی قابلیت حاصل نہیں کرتا جس سطح کی وجہ سے اس سطح کے وسائل اسے فراہم کیے جائے۔ ادھر توجہ، یعنی یہ مراد نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے ناخالص عمل انجام دے رہے ہیں، مراد یہ نہیں ہے۔ ہم کہاں سے ایک بحث کو لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک بڑا پاکستان میں بالخصوص عالم تشیع میں بالخصوص پاکستان میں مسئلہ ہے کہ ایک فرد نے وہ قابلیت حاصل نہیں کی جس قابلیت کی دوش پر اس کے لیے اس سطح کے وسائل فراہم کیے جائیں، لیکن وہ خواہاں ہے کہ میں قابلیت کے بغیر یہ وسائل حاصل کروں گا، کر لیتا ہے وہ وسائل، ممبر پہ جاتا ہے، خطابت کرتا ہے، سمیٹ لیتا ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے پاکستان میں، کیونکہ ہمارے سامنے جو طبقہ بیٹھا ہوا ایسا باشعور طبقہ نہیں بیٹھا ہوا، وہاں پہ توضیح المسائل لوگوں کو چاہیے، اسے درس خارج میں جانے والا تھوڑی چاہیے، ادھر 20 سال 10 سال 5 سال کوئی درس خارج میں مارا پھرتا رہے، اس سے کس نے وہاں پہ سوال پوچھنا ہے؟ اس درس خارج تو وہاں پہ نہیں بیان ہوتا عوام کے سامنے، عوام نے تو تقلید کرنی ہے، اسے تو مرجع تقلید کا فتویٰ چاہیے، اسے تو مراسم کے اعتبار سے دعائیں اور مجالس اور پروگرام چاہیے، بس اس سے زیادہ تو اسے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ تفسیر قرآن کے، تفسیر نہج البلاغہ رکھ دیں، کوئی اور شرح رکھ دیں، عوام کو کیا پتہ کیا ہے کیا نہیں، ان کے ہاں تو 20 سال 25 سال 15 سال قم یا نجف میں ٹھہرا ہو تو کافی ہے۔ یہی والے مسائل ان خطوں شعبہ جات کے بھی ہیں۔ شہید قاسم سلیمانی اولاً قابلیت رکھتے تھے، یعنی وہ خود شہید ہونے کے لیے فداکار تھے، تڑپتے تھے شہادت کی دعا کرتے ہوئے، کیونکہ ان کے سارے عزیز، یعنی ان کی جان جو بچی ہے وہ بچی ہی اسی طریقے سے ہے کہ لاشوں پہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، یہ بھی بے ہوش اندر پڑے ہوئے ہیں، یہ نکالے تو اس میں سے زندہ نکلا ہے، حالانکہ کوئی چانس نہیں تھا بچنے کا۔ شہادت کے لیے ان کی جو 17-18 سال کی عمر میں ان کو مختلف جو جگہوں کی پھر کمانڈنگ دی گئی، اس کی بنیادی ترین وجہ یہ تھی کہ جب ایسا محاذ ہوتا جہاں پہ بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہوتے تھے تو وہاں پہ پوچھتے تھے کہ کون جائے گا، تو سب سے پہلے جو جوان کھڑا ہوتا تھا وہ شہید قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ خود ان کی حالات زندگی میں
کئی محاذوں پہ جو ایران عراق دفاع مقدس کی جنگیں ہیں وہ بھری ہوئی ہیں اسی واقعات سے، کہ خود ان کمانڈرز نے بتایا کہ ہم حیران ہوتے تھے کہ اس کی عمر 18-20 سال ہے ابھی، اور جرت اس کے اندر دیکھیں، زندگی سے بے نیازی اس کے اندر دیکھیں، زندگی کو بے لذتی میں تبدیل کرنے والا اس کے اندر دیکھیں، کیا ان کے اندر یعنی زندگی کے اعتبار سے وہ اپنے آپ کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ بہرحال یہ خود ایک سفر ہے، باطنی سفر ہے۔ خلاصہ کلام، یہ جو تیسری صفت ہے، ذاتیات سے بالا تر ہو کے کام کریں۔ اگر ذاتیات سے بالا تر انسان ہو کے کام نہ کرے، کم سے کم تشیع کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اگر وہ یہ سمجھے کہ مجھ تک جو چیزیں پہنچ رہی ہیں شاید یہ اسی پبلسٹی کی وجہ سے پہنچ رہی ہیں، خطابت کی وجہ سے پہنچ رہی ہیں، فلاں فلاں خدمات کی وجہ سے، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی رازق ہے۔ اگر یہ بندہ یہ سب کام نہ کر رہا ہوتا تو وہ رزق ہمارے در تک پہنچاتا، یا طلب کرتے تو اللہ تعالیٰ وہ رزق ہمیں عنایت فرماتا۔ لہٰذا آپ نے تیسری خصوصیت ملاحظہ کی، ذاتیات سے بالا تر ہو کے کام کرتے تھے۔ اس پہلو کو آپ معاملہ کر کے اللہ سے دیکھ لیں۔ ہر انسان کے اپنے زندگی کے بعض تجربات ہوتے ہیں، آپ یہ معاملہ خدا سے کر کے دیکھیں کہ پروردگار میں تیری راہ میں نکلوں گا، تو میرے گھر کا رازق، مالک اور وکیل ہے۔ اپنے امور کا وکیل بنا دیں۔ وکیل کی اصطلاح تو آپ سمجھتے ہوں گے، وَكَفَى بِاللَّهِ وکیلا، قرآن کا یہ نظریہ ہے۔ وکیل کسے کہتے ہیں؟ آپ نے بینک میں جا کے خود سائن کرنے ہیں، لائنوں میں کھڑا ہونا ہے، کام نکلوانے کے لیے آپ نے وہاں پہ انتظار کرنا ہے، اور پھر آپ وہاں سے چیز لے کے آئیں گے یا رقم لے کے آئیں گے۔ آپ بینک کے صفوں پہ کسی کو وکیل قرار دیتے ہیں، آپ کی جگہ وہ جاتا ہے اور وہ آپ کی جگہ پہ کام انجام دے کے آتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ تم اپنے امور اور اپنے کاموں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وکیل قرار دے دو، تم وکیل قرار دو، اور تم اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو نچھاور کرو، پھر دیکھو کہ کیسے تمہارے کام ہوتے ہیں۔ لہذا شہید قاسم سلیمانی کی زندگی پر ہے ان واقعات سے کہ ذاتیات کے اعتبار سے انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے اوپر، ولایت کے اوپر، اور اس ملت شریف، ملت ایران، ہماری ملت ایران جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد خصوصی انقلابی وہ طبقہ ہے جس نے فداکاری کی ایک عظیم تاریخ رقم کی ہے، اس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو فدا کیا۔ آخری خصوصیت، اس کے اوپر میں آپ کی خدمت میں گفتگو کا اختتام بھی کرتا ہوں، اور اس خصوصیت کے ساتھ شجاعت کی خصوصیت بیان کرنی چاہیے، کیونکہ ایک یہ بہت بڑا ہمارے ہاں مسئلہ ہے۔ کربلا میں آپ سوچیں، کیونکہ بصیرت کو میں نے بیان کرنا ہے، میں صرف ایک واقعے سے شجاعت کا عنصر بیان کروں۔ جرت اور شجاعت نہیں ہے، کہیں نہیں پہنچتا انسان، وہ سب جگہوں سے ہوا آتا ہے بزدلی کے ساتھ۔ وہ دشمن کے ہتھے بھی چڑھ جائے گا، وہ زندانوں میں بھی چلا جائے گا، اسے گھر میں فقر بھی دیکھنا پڑ جائے گا، دنیا والے بھی اس سے اپنا رخ پھیر لیں گے۔ وہ بزدلی، وہ جس وجہ سے جرت اور شجاعت نہیں دکھاتا تھا، وہ ان سب چیزوں میں گرفتار ہوگا جا کے، لیکن اندر سے بزدل، اندر سے بے جرت، یعنی شکست خوردہ انسان بنے گا۔ جرت مند ہونا چاہیے، شجاعت ہونی چاہیے انسان کے اندر۔ میں صرف ایک واقعے سے آپ کے سامنے یہ شجاعت والا پہلو، کیونکہ تفصیلی بیان کرنے کے اس میں فی الحال ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے سامنے سب سے بڑی شناخت شہید قاسم سلیمانی کی وہ شجاعت ہے۔ کربلا کے اندر کوفے والے کیوں نہیں پہنچ سکے، جبکہ کوفہ اس وقت عالم اسلام کا سب سے کثیر آبادی والا شہر تھا، سب سے کثیر آبادی والا شہر؟ کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ کیوں نہیں پہنچ سکے، جبکہ سفر بھی 80 کلومیٹر ہے، مدینہ سے تقریباً 1000 کلومیٹر طے کر کے، مکہ سے 1000 کلومیٹر طے کر کے تقریباً امام حسین علیہ السلام کربلا کی زمین پہ پہنچ گئے، اور جن لاکھوں افراد نے استقبال کرنا ہے وہ 80 کلومیٹر کا سفر طے کر کے نہیں آ سکے، جبکہ ابن زیاد کی کل جو فوج تھی، زیادہ سے زیادہ جو لفظ وارد ہوا وہ 30,000 ہے، صرف 30,000۔ اور مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جنہوں نے بیعت کی وہ 1 لاکھ سے اوپر تھے۔ اگر کوفہ کے اندر 5,000 افراد جنگجو ادھر نکل آتے، وہ سارا کا سارا کایا پلٹ جاتی۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوفہ کے جو جنگجو نسل تھی، کیونکہ ادھر فوجی چھوانی تھی،
فوجی آ کے بستے تھے. ادھر تو جو بچہ آنکھ کھولتا ہے، جیسے پاکستان میں وزیرستان یا علاقہ غیر، اب تو خیر ختم ہو گئے علاقہ غیر کہ کسی دور میں ہوتے تھے، وہاں پہ بندوق لیے پیدا ہوتا ہے، اس کی گولی سے بھی مانوس ہے اور اس قتل و غارت سے بھی مانوس ہے. کوفہ والے تو جنگجو تھے، کیوں نہیں پہنچ سکے کربلا؟ کیا ذہن میں آتا ہے آپ کے؟ جو واحد وجہ بنی تھی کہ وہ ابن زیاد سے خوفزدہ ہو گئے، ڈر گئے. یہ آج کے دور میں پورے عالم اسلام میں مسئلہ ہے. عالم اسلام میں یعنی ہم پاکستان میں بھی اگر کوئی ہم دہشت گردی تو اصلاً پاکستان میں کوئی سوچتا نہیں ہے. تشیع دہشت گردی کبھی نہیں چاہتی، تشیع ملک کو توڑنا کبھی بھی نہیں چاہتی، تشیع جو ہمارے دفاعی ادارے ہیں ان سے ٹکرانا کبھی بھی نہیں چاہتی، ایجنسیوں کے خلاف کاروائیاں کرنا تشیع کبھی نہیں چاہتی. اگر تشیع کا غم و غم ہے تو وہ دو چیزیں ہیں، معاشرہ اسلامی ہونا چاہیے، حکومت اسلامی ہونی چاہیے، تاکہ زمانے کے اعتبار سے امام زمان علیہ السلام کے قریب ہو جائیں. لہٰذا ان کی تنقید ہوتی ہے کیوں معاشرہ غیر اسلامی اور بدکاری اور فحاشی و فسق و فجور کی طرف جا رہا ہے. تشیع اس کے اوپر معترض ہے کہ کیوں خونخوار اس پورے کرۂ ارض کے اوپر سب سے خونخوار افراد، سب سے زیادہ ظالم اور جابر جو افراد ہیں، ان کی تائید پوری کی پوری قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کا رئیس وہ کیوں جا کے ان کی تائید اور مدد کرے، اور یہاں پہ شیعہ وہ تعویلیں کرے پیچھے سے. تعویل کا باب تو تشیع کے اندر موجود نہیں ہے. اگر تعویل ہو سکتی ہوتی تو پھر تو شیعہ سنی اختلاف ختم. مجھے بتائیں کہ خلیفہ اول کی تعویلات نہیں ہو سکتی؟ ان کے تو سامنے امیر المومنین علیہ السلام خاموش تھے. خلیفہ دوم کی تعویل نہیں ہو سکتی. ان حکمرانوں کی نسبت تو بہت زیادہ تعویل ہو سکتی ہے. امیر المومنین علیہ السلام تو مشورے دیتے تھے انہیں. خلیفہ سوم کے بارے میں تعویل اور توجیہ نہیں ہو سکتی. کیوں تشیع وہ موقف اختیار کرتی ہے جو امیر المومنین علیہ السلام کا موقف تھا اس دور میں؟ کیونکہ تعویل کا باب حکمرانوں کے بارے میں نہیں چلتا. یہاں پہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک حکمران نااہل ہے اور وہ ظالم اور جابر پورے دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد اور خونخوار کی جا کے تائید کرتا ہے، تشیع وہاں پہ تائید جا کے توجیحات نہ کرے. واضح طور پہ کہ ظلم ہے، واضح طور پہ کہ فسق ہے، یہ واضح طور پہ کہ پورا ملک اسی کی وجہ سے جکڑا ہوا ہے. بہرحال تشیع وہاں پہ یہ دو امر کو لے کے آئی ہے کہ تشیع کا تقاضا حکومت اسلامی و معاشرہ اسلامی ہوتا ہے. آپ پاکستان کے اندر دیکھیں، خوف کی فضا پیدا کر کے جو امر کو انجام دیا جا سکتا ہے آسانی سے انجام دے دیا جاتا ہے. خوف ہے کہ جو بٹھا دیتا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہو فقط، اور ظالم کو ظالم کہنے کی عادت اپنے وجود میں رکھتا ہے، وہ مکتب قاسم سلیمانی سے تعلق پیدا کر لیتا ہے. وَإِلَّا کوئی تعلق نہیں اس کے وجود میں بنتا. خوف ہے کہ جس نے تنہا کر دی امام حسین علیہ السلام کو، جانتے تھے کہ یہ نواس رسول ہیں، حجت الہی ہیں، یہ حقدار خلافت و امامت ہیں. خوف انہیں بٹھا کے لے گیا، ذاتی شخصیات کے ذاتی امور انہیں بٹھا کے لے گئے. انسان کس عمر کے حصے میں یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرے گا؟ ہم یہ باتیں تو جانتے ہیں، یہ تو تذکر ہے. سب سے پہلے مجھے اپنی ذات کے لیے تذکر ہے، بعد میں کسی اور برادران یا مومنین کے لیے کہ آپ لوگ تو یقیناً حقیر سے بہت آگے ہیں. لیکن ہم یہ سوچیں گے کس عمر میں ٹھیک کریں گے اپنے آپ کو. اصولاً تو 7 سال عمر تھی، گزر گئی. 15 سال وہ بھی گزر گئی. 20 سال وہ بھی گزر گئی. اب بڑھاپا رہ جاتا ہے. بڑھاپا میں تو پھل ہے، پیڑ اور درخت جو پھل دیتا ہے اس کا نام ہے بڑھاپا. وہ کھٹا ہے تو کھٹا پھل ہے، کڑوا ہے تو کڑوا پھل ہے، میٹھا ہے تو بوڑھا میٹھا پھل دے گا. ابھی بوڑھے ہی بیٹھے ہوئے ہیں جو پورے ایران کو چلا رہے ہیں. قوت قضائیہ میں دیکھیں محسنی بوڑھے ہیں، رئیس جمہور دیکھیں بوڑھے ہیں، رہبر معظم دیکھیں بوڑھے ہیں، سپاہ قدس کے جو پورے لیڈر تھے پہلے بھی بوڑھے تھے اب بھی بوڑھے ہیں. کیونکہ پھل ہے ان کی جوانی کا. قربانیاں، اثار، فداکاری، شجاعت، ایمان، ولایت، اطاعت رہبری، یہ خصوصیات، یہ شخصیات لیے ہوئے ہیں. ہم اپنی جگہ دیکھیں کیا میں نے ریاضت کی؟ آئے روز ہر روز صرف ذاتیات کا ایک سرکل فقط چلتا رہا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. لہٰذا یہ آپ کے سامنے نقطہ آیا شجاعت کا. اور اس کے بعد آخری بصیرت کے اوپر اختتام پذیر کرتے ہیں گفتگو. بصیرت ضروری ہے. شہید قاسم سلیمانی کی جو ایک بڑی
اور اہمیت ترین اور سب لوگوں سے ممتاز کرنے والی خصوصیت تھی، وہ بصیرت کے حامل تھے، پہچان لیتے تھے۔ ادھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، افراد میں بصیرت پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کیا بصیرت درس خارج پڑھنے سے آ جاتی ہے؟ وہ تو درس خارج نہیں پڑھے تھے۔ اچھا، بصیرت جو ہے وہ رہبر کے دروس زیادہ سننے سے آ جاتی ہے؟ وہ تو رہبر کی باتیں بہت سارے لوگ سنتے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام کے بھی لوگ سنتے ہی تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام تو غصہ، غضب، پیار، محبت سب طریقوں سے اپنے لشکر کو سمجھاتے تھے، لشکر میں بصیرت منتقل ہو گئی۔ کہاں سے بصیرت آتی ہے؟ بصیرت کے لیے انسان اپنے وجود میں تقوی کو پیدا کرے۔ تقوی نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، نور ہے تقوی۔ ایک تقوی جو ہے وہ طاغوتیت کے مقابلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک امر رکھا ہے۔ قرآن میں اس قدر ایمان کے بارے میں آیات ممکن ہے آپ کو نہ ملیں۔ ایک تو ایمان ہے مطلقاً مسلمان کے معنی میں، کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا، جب یہاں پہ آمنوا کہتے ہیں تو صرف شیعہ مراد ہیں۔ مثلا کہا گیا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، آپ ادھر ایمان مومنین کا ترجمہ شیعہ کر دیں تو اہل سنت تو خوش ہو جائیں گے، یہ تھی تمہارے لیے، ہمارے لیے تو تھی نہیں، ٹھیک ہے تم ہی اپنی اولی الامر کے پیچھے چلو۔ یا ادھر مسلمین ترجمہ کریں گے آپ، ایمان بمعنی مسلمین ہے اس آیت میں، وَإِلَّا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ، فقط اور فقط شیعوں کے اوپر ہیں، روزے واجب شیعوں کے اوپر ہیں یا تمام مومن مسلمانوں پر ہیں؟ بعض آیات ہیں جس میں ایمان بے معنی عمومی طور پہ آیا ہے، صحیح ہے، مرحلہ اسلام کے اوپر آیا ہے۔ بعض آیات ہیں جس میں ایمان کا درجہ اعلیٰ طور پہ آیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اعلیٰ درجے کی بات کر رہا ہوں۔ تقوی قرآن میں بار بار آیا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ۔ بہرحال تقوی کسے کہتے ہیں کہ گنجائش ہمارے پاس نہیں ہے، بہرحال اور بہت سارے آپ کے پاس خطبات جمعہ کے عنوان سے مولانا سید جواد نقوی حافظہ اللہ تعالیٰ کے فرمودات اور ان کے خطبات موجود ہیں، اس میں آپ ادھر سے رہنمائی لیں تو آپ کے لیے تقوی آشکار ہوگا۔ تقوی سے پہچانا جاتا ہے طاغوت، طاغوت پہچانا جائے بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ طاغوت جتنے بھی چہرے اختیار کر کے آ جائے، جتنے بھی چہرے، چاہے صحابی امام کا چہرہ اختیار کر کے آئے، چاہے تابعی کا چہرہ اختیار کر کے، محدث کا چہرہ اختیار کر کے، مفسر اور فقیہ کا چہرہ اختیار کرے، عبادت گزار کا چہرہ اختیار کر کے آئے، بصیرت پہچان لیتی ہے اس طاغوت کو۔ اس پیچھے ہوئے وہ جو انتہائی رونق اور بہترین چہرہ جو بنایا ہوا ہے، اس کے پیچھے طاغوت کے ہاتھوں کو پہچان لیتی ہے۔ لہٰذا وہ اس کی صرف شخصی چیزیں نہیں ہوتی۔ شہید قاسم سلیمانی میں جو خوبی تھی وہ یہی بصیرت تھی، بصیرت سے چھپی ہوئی چنگاریاں دیکھ لیتے تھے، بصیرت کی وجہ سے انتخاب میں خطا نہیں کرتے تھے، اشتباہ نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا یہ جو بصیرت ہے اس کی بنیاد پہ انہوں نے جن پروجیکٹس کو شروع کیا اس میں کامیاب رہے۔ کون سے پروجیکٹ؟ سوچنے کی بات ہے، وہ پروجیکٹ کہ جو اس الہی شخصیت کے ہاتھوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عالم اسلام کے اندر رونما فرمائے۔ مثلا حماس کے پاس میزائل ٹیکنالوجی پہنچانا، یمنیوں کے پاس میزائل ٹیکنالوجی پہنچانا، شام کے اندر ایرانیت کو فروغ نہیں دیا، کوئی ایرانی پرچم آپ کو نہیں دکھائی دیں گے شام میں قوت مقاومت کو قوی کیا جا کے، حزب اللہ ہے، فاطمیون ہے، حیدریون ہے، سپاہ ہے، قوت مقاومت کا خود کوئی پرچم نہیں ہے اس طرح کا، اس کے اندر ان کا شعار، ان کے اہداف، ان کے اغراض یہ ہے قوت مقاومت تشیع۔ لہٰذا یہ ہدف ادھر پورا ہوا۔ پہلے یہ خواب ہوا کرتا تھا کہ تشیع کے اوپر اگر آج وقت برا آن پڑے تو عالم اسلام میں تشیع سے ہمدردی دکھانے والے اور قلبی تعلق رکھنے والے اپنی فداکاری دکھاتے ہوئے اپنے جذبات کے ساتھ، ارادے اور اختیار کے ساتھ وہاں کی قربانی دیں۔ راہ ہمارے پاس کھلی نہیں تھی، بند راہ تھی، آج الحمدللہ وہ راہ کھول دی گئی، اس عظیم شخصیت کے ہاتھوں یہ راہ کھلی۔ اور بہت سارے ان کے پروجیکٹس ہیں۔ یہ جو 313 جنگ ہوئی، 313 دن، 33 روزہ دن جو جنگ ہوئی 2006 میں
حزب اللہ کے ساتھ اور پوری دنیا کا طاغوت اسرائیل کے پیچھے جو کھڑا ہو کے اس نے اس حزب اللہ کی جماعت کو گرانا چاہا۔ شہید قاسم سلیمانی آپ کے خیال میں کہاں تھے؟ آیا وہ ایران میں بیٹھے ہوئے تھے، ادھر سے کمانڈ کر رہے تھے، ادھر سے مشورے بھیج رہے تھے، ادھر سے صرف SMS کر رہے تھے؟ شہید قاسم سلیمانی وہاں پہ موجود تھے۔ ان کے جو آخری انٹرویو ہے شہید قاسم سلیمانی کی زندگی کا، وہ چند گھنٹوں پر مشتمل ہے، وہ کئی دفعہ ٹی وی پہ چل چکا ہے۔ اس میں انہوں نے بتائے، اپنے ادھر کئی حالات بتائے، بہت ساری چیزیں اس میں نہیں کھولیں، بہت ساری چیزیں انہوں نے ان حالات کی کھولیں اور بیان کیا کہ میں نے اپنی زندگی میں شہید عماد مغنیہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیرک اور بے باک، نڈر، شجاع ترین کمانڈر نہیں دیکھا۔ زیرک اس معنی میں کہ بہت باریکی سے دشمن کو پہچان لیتے تھے، اور اس قدر بے باک، اس قدر بے باک، اگر شہید قاسم سلیمانی جیسی شخصیت کسی کی شجاعت کی داد دے، وہ کیا شخصیت ہوگی؟ اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ لہذا 313 جنگ میں وہاں پہ اور کئی دفعہ سفر کیا اس جنگ میں، رہبر کے پاس ایک دفعہ آئے، پھر دوسری دفعہ آئے، تیسری دفعہ آئے، پورا علاقہ لبنان سے لے کے شام اور شام سے لے کے یہاں تک انہیں اندھیرے میں کراس کرنا پڑتا تھا۔ اسی طرح عماد مغنی اس طریقے سے آتے رہے، اپنی جان داؤ پہ لگا کے آتے ہیں، نہ کہ کوئی 100 ادھر باڈی گارڈ ہیں، 100 ادھر ہیں۔ جس طرح ہمارے وہاں پہ چیف صاحب تھے، ان کے لیے کئی کلومیٹر جو ہے وہ روڈیں بند ہو جاتی تھی، روڈیں بند کر دی جائیں، لوگوں کو متوقف کر دیا جائے، تب یہ شخصیات ہیں، اس طرح سے نہیں تھا۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ بصیرت ہے کہ جو ان پروجیکٹس کی کامیابی کا ایک زمینہ فراہم کرتی ہے، پہچان لیتے ہیں کہ یہ بندہ کرے گا یا نہیں، کیونکہ کروڑوں کا ایک بم کتنے کا آتا ہے؟ آپ خود سوچیں، ایک کھچاڑا قسم کا اگر ڈرون ہے، آپ نے ہوتے ہیں نا کھچاڑا قسم کا ڈرون، کہ آپ نے اپنے طور پہ خود ہی سیل شیل لے کے چیزیں وغیرہ ڈال کے ڈرون اوپر بنایا ہے، تو آج سے کوئی آپ سمجھ لیں 10-12 سال پہلے اگر اس پہ خرچہ آتا تھا 11 لاکھ روپے ہے، 10 لاکھ روپے۔ اسی طریقے سے ایک چھوٹا سا بم ہے، کتنے کا ہوگا؟ 42 لاکھ روپے، 80 لاکھ روپے، 70 لاکھ روپے، کروڑوں کی بات ہے یہ کسی کے حوالے آسانی سے تھوڑی کیا جا سکتا ہے۔ بصیرت چاہیے یا نہیں؟ ادھر تو دھمکایا بھی نہیں جا سکتا، وہ برعکس ہو جائیں ہمارے۔ لہٰذا اس کے لیے راہ ہموار کرنا، انہیں جذب کرنا، ان کے اندر زندگی بسر کرنا، کیونکہ بالآخر دینی ایک سرمایہ ان کے اوپر خرچ ہوتا ہے، بہت بڑی شرعی ذمہ داری بنتی ہے۔ شہید قاسم سلیمانی کی یہ ایک وجہ تھی کہ عالمی سطح کے اوپر انہوں نے جو پروجیکٹس شروع کیے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے تکمیل تک پہنچائے ہیں، جن میں سب سے بڑا جو پروجیکٹ تھا جس کے اوپر پوری دنیا کی تشیع داؤ پہ لگی تھی، بالخصوص حکومت اسلامی ایران، مملکت ایران نہیں فقط، حکومت اسلامی ایران جس کے اوپر داؤ پہ لگی تھی، اور وہ ہے حرم اہل بیت علیہ السلام کا دفاع۔ اس لیے وہ اپنی تقاریر میں بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ حرم اہل بیت علیہ السلام کا دفاع ہماری ذمہ داری ہے، لیکن حرم حکومت اسلامی و ولایت اور رہبر معظم کی یہ رہبریت کی حفاظت، یہ حرم امام حسین علیہ السلام سے کم نہیں ہے۔ یقیناً یہ اگر بصیرت نہ ہو تو یہ والا جملہ قابل ہضم نہیں ہے، کیونکہ آپ نے یہ کئی کلپس میں سنا ہوگا، وہ فوراً دلیل دیتے ہیں، حدیث مبارک سے دلیل دیتے ہیں۔ مجھے بتائیں، کعبہ زیادہ محترم ہے یا قلب مومن؟ عام لوگوں کی نہیں رائے پوچھی جا رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے نزدیک کعبہ زیادہ محترم ہے یا قلب مومن؟ قلب مومن بڑا حرام ہے، لہذا قلب مومن یہاں پہ خطرے میں تھا۔ حرم اہل بیت علیہ السلام بھی خطرے میں ہے، لیکن ایک حرم ناموس مومنین ہے، حرم ناموس مسلمین ہے، حرم ممالک مسلمین ہے، وہ حکومت اسلامی ہے۔ ان حرموں کی کون حفاظت کرے گا؟ امام علی علیہ السلام نے اپنے گھر کے حرم کو تو اسلام پہ لوٹا دیا، اسلام کے حرم کے اوپر کوئی آنچ آنے دی؟ امام حسین علیہ السلام نے اپنے حرم کو تو کربلا کی زمین میں دشمنوں کی تیغ اور تلواروں کے ماتحت کر دیا اور سب کو شہید کیا، حتیٰ کہ بے حرمتی جناب بنت علی علیہ السلام کی گئی، لیکن کیا حرم اسلام کے اوپر آنچ آنے دی؟ اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں حرم اسلام، حرم مسلمین یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہ بصیرت کے نکات ہیں۔ خداوند متعال بحق محمد و آل محمد
ہمیں قرآن و اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، شہید بزرگوار کے درجات کو خداوند متعال مزید بلند فرمائے، ہم سب کو مکتب شہید قاسم سلیمانی سے وابستہ ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔